منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، ہمیں پتہ ہے تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، یہ ڈنڈے والے، خاموش بٹھانے والے آپ صبح تک بھی بٹھاتے رہیں کوئی خاموش نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، اس قوم کی خاصیت ہے کہ اگر یہ ایک بار کھڑی ہو گئی تو دنیا اسے بٹھا نہیں سکتی، اور ایک بار اگر یہ ہوش میں آ گئی تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑا سکتی ہے۔ بس ہو گیا، ان کی دوا مل گئی۔ باقی جتنے بھی ڈنڈے ہوں، خاموش کرانے والی آوازیں ہوں، اس قوم کو ڈنڈوں سے کیا ڈر جو 1400 سال سے کربلا سنتی آ رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جذبے جوان رکھے، جوانوں کے بھی اور بوڑھوں کے بھی۔ میرے عزیزو، آپ تمامی حضرات جتنی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قاری مسلم صاحب سے میں بارہا کہہ رہا تھا کہ مجھے 12 بجے سے پہلے لے چلو، لیکن وہ اپنے وقت پر ہی لائے۔ بہار اور بنگال کا موسم تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں 12 کب بجتے ہیں، 2 کب بجتے ہیں، 4 کب بجتے ہیں، اس لیے کہ مجمع میں اندر آنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ ہر وقت کا شباب ہے، اور پھر دل میں یہ احساس بھی ہوتا ہے ٹکڑوں پہ پلنے والے حکومت کے پیسوں کے کوئی نیتا رات کے 12 بجے 4 لوگوں کو جمع کر کے دکھائے۔ یہ واحد قوم ہے جو اپنے نبی کے نام پر 12 کیا 2 کیا 4 تک بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتی۔ کون ہے ایسی کڑاکے کی سردیوں میں گھر بار چھوڑ کر ان میدانوں میں بیٹھ جاتا ہے؟ کافی دور تک میں دیکھتا آیا کہ صحیح سے گاڑی کے گزرنے کا بھی راستہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ساتھ چلنے والوں سے پوچھا کیا لوگ آئے بھی ہیں جلسے میں؟ کس انداز سے، کس راستے سے لے کے جایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا آپ اندر آ کر کے دیکھیں۔ بعد میں پتہ چلا ہے لوگ ہی نہیں آئے، پوری دنیا یہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی نہیں جاتی، اللہ کراتا ہے، اور کوئی اپنی طاقت سے، اپنی من سے یہاں آتا نہیں ہے، بلایا جاتا ہے۔ اور یہی تو بات ہے کہ ایسے ویران میدانوں میں جہاں دور دور تک صبح اٹھ کر کے دیکھیں تو کوئی آبادی نہ نظر آئے، لیکن رات کا منظر یہ بتاتا ہے، رات کا یہ منظر بتاتا ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔
سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس رات میں یہاں پر جوانوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا جمع ہونا اور اتنی تعداد میں عورتوں کا آنا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں پورلیا اس لیے بھی آپ کے یہاں آیا، مجھے خبر کی گئی تھی کہ یہاں کا گھر گھر ایسا تھا، جب میں قید کی حالت میں تھا تو دعاؤں میں مصروف تھا، مسجدوں سے آوازیں آتی تھی، عورتیں وہ تھی جو روزے میں تھیں، منتیں کی ہوئی تھی۔ میرے عزیزو، یہ حق بنتا ہے میں تو پیدل چل کر کے آؤں آپ کے پاس، آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے مجھے اسی طرح سے رکھا ہے۔ ظالموں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ اس کا گلا دبا دیا گیا ہے، محمد عربی کے شعر کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، حالات آئیں گے اور اس طرح کی اور بھی باتیں آتی جائیں گی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جذبہ دینے کے لیے میں ممبئی سے چل کر بنگال کی سرزمین پر آیا ہوں، تو کیا یہ پورے راستے پر صرف تنہا میری ایک ہی آواز ہے؟ نہیں، یہ آواز اگر دبا دی گئی، ختم کر دی گئی تو کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم جائیں گے، ہماری جگہ اور 10 کھڑے ہو جائیں گے، تم ایک چراغ بجھاؤ گے، رب تعالیٰ 70 چراغ اور روشن فرمائے گا۔ آپ کے گھر سے سلمان پیدا ہوگا، ہر گھر سے، ہر علاقے سے کوئی خادم حسین پیدا ہوگا۔ یہ دین کا نظام ہے، دین کا نظام ہے، اور جو عزتیں ملتی ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر ملتی ہیں۔ خیر، میں قرآن عظیم کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے ہی کامیاب۔ مومنوں کے متعلق فرمایا گیا ایمان والے کامیاب ہو چکے، قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ کامیاب ہوں گے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو چکے، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ بس اتنے ہی جملے پر اگر آپ توجہ دے دیں تو دنیا جس طرف تمہیں کامیابی کا نعرہ دے کر بلا رہی ہے اس طرف تمہاری نگاہیں بھی نہیں اٹھیں گی۔ رب تمہارا فرما رہا ہے ایمان والے کامیاب ہیں، اور تمہیں فخر ہونا چاہیے، تمہارے پاس ایمان کی دولت جب تک ہے اس بات پر فخر کرتے رہو، اگرچہ رہنے کو چھت نہیں مگر مولا نے ایمان دیا، اگرچہ پہننے کو کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہیں لیکن اللہ نے ایمان دیا ہے، اس لیے کہ ایمان کی دولت ہی وہ ہے جو صحرا سے نکل کر کے روما کے تخت کو پلٹ دیا گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ 313 نہتے صحابہ جن کے پیروں میں چپل نہیں، پیبند لگے کپڑے ہیں، ایک کھجور کی گٹھلی پر 10 لوگ فاقہ کر لیتے تھے، لیکن جب وہ نکلتے تھے تو قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے۔ وہ ایمان کی دولت تھی جو حکومتیں سرنگو ہوتے چلی گئی ان کے سامنے۔ آج بھی ڈر ہے تو تمہاری ٹوپیوں سے نہیں، قوم کو ڈر ہے تو وہ داڑھیوں سے نہیں، صرف اور صرف تمہاری شکلوں سے نہیں، جس دنیا کو ڈر ہے وہ تمہارے اندر موجود ایمان کی دولت سے۔ آپ کو پتا ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں، چہرے دکھنے والے سفید لباس کے اونچے پاجامے اور لمبے کرتے بہت ساری تعداد میں دکھتے ہیں، لیکن ان سے کسی کو خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے۔ اسرائیل جیسا ملک بھی کہتا ہے اس جماعت سے ہم کو کوئی ضرر نہیں، یہ چلے میں جائے، چھٹی میں جائے، کہیں پر بھی جائے، لوٹے لے کر جائے، کہیں پر بھی جائے، یہ اس جماعت سے ان کو کوئی ڈر نہیں، بے ضرر جماعت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ڈر کس سے ہے پھر؟ ڈر اگر ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ایک خادم حسین لبیک کہتا ہے، یورپ کو ڈر ہے، امریکہ کو ڈر ہے، یہاں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یورپ کی دھرتی ہلتی ہے، پیروں سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر کے بھی اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو ڈر اس بات کا ہے کہ ایمان ہے اس کے سینے میں، اور یہ ایمان ایسا ہے
کہ میں نے شروع میں ہی یہ جملہ کہا ہے کہ ایک بار اگر یہ قوم کھڑی ہو گئی تو اسے بٹھانا مشکل ہو جائے گا. ایک بار اگر یہ ہوش میں آ گئی تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑا دیتی ہے. اسی لیے دنیا نے تم پر کروڑوں ڈالر خرچہ کیے کہ ان کو نشہ میں مدہوش رکھو. ہر مسلمان محلہ نشہ سے جوجھ رہا ہے. ہر علاقہ جہاں پر ہم جا کر دیکھتے ہیں سب سے بڑی شکایت لوگوں کی ہے ہمارے بچے نشہ میں ایڈکٹ ہو چکے. چرس، گانجا، افیون، کوکین، ہیروئن، پتہ نہیں کیا کیا آ گئی ہمارے محلوں میں. دنیا دیدہ و دانستہ تمہارے محلوں تک یہ پہنچائی ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف مسلمان دل دادا ہو گئے؟ ارے بڑی بڑی طاقتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں. اس کے سزائیں 20-20 سال کی یہاں رکھی گئی ہیں. اس کے باوجود پورا کا پورا علاقہ کیسے ڈوب جاتا ہے نشہ میں آپ کو پتا ہے. اس کے پیچھے بڑی طاقتیں محنت کرتی ہیں کہ نشہ بیچنے والا ان کا ہو، لینے والا ان کا ہو، کرنے والا بھی ان کا ہو، تباہ گھر ان کے ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ جب جب ہوش میں آئیں گے، جب جب ہوش میں آئیں گے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار ہوش میں آ گیا تو صلاح الدین نکل جاتا ہے. ہوش میں آیا تو شہاب الدین نکل جاتا ہے. ہوش میں آیا تو اورنگزیب آ جاتا ہے. دنیا کو پتا ہے. اسی لیے اسے مدہوش رکھو، اسے نشہ میں رکھو، اسے آوارگی میں رکھو. آوارگی کرنے کے لیے تمہیں اتنے سامان مہیا کر دیے جائیں گے، اتنے سامان اتنی آسانی سے. کیوں بھائی؟ تمہارے ہاتھ میں انٹرنیٹ دھڑا دھڑ مفت دیا جاتا ہے. کیوں؟ تمہیں ایڈکٹ بنانے کے لیے ہی تو کہ رات کے 2 بج رہے ہوں کہ 4 بج رہے ہوں ہمارا بچہ پب جی کھیلتا رہ جائے، اس کی ماں پکارتی رہ جائے، وہ گیم میں مصروف رہے. اس کے دن کے 18 گھنٹے فیس بک اور انسٹا سرچ کرنے میں لگ جائیں، باقی یہ کچھ نہ کر سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں چرس گانجا ہی یہ نشہ نہیں ہے؟ انٹرنیٹ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نشہ ہے. جب یہ کسی سے نکال لیا جائے تو اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں. تمہیں نشے میں مدہوش رکھا جاتا ہے اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اس کو نشہ میں رکھو. پورے عربوں کو بھی انہوں نے نشہ میں رکھا، پورے عرب کو. لیکن میرے عزیزوں، مجھے فخر ہے اس بات کا کہ نشہ میں آدمی جتنا بھی آ جائے، نشہ میں جتنا بھی آ جائے، اگر آدمی بے ہوش ہوتا ہے نا، اس کو چونٹی کاٹو، اس کو کینچی مارو، اس کو بلیڈ مارو تو اس کے ہاتھ پیر نہیں ہلتے. پورا اگر سن ہو گیا، بے ہوش ہو گیا. لیکن اگر ہوش میں ہے تو تھوڑی سی چونٹی کاٹو تو پھڑک اٹھتا ہے اور تڑپنے لگ جاتا ہے. اس کو تھوڑی سی سوئی چبا دو، اچھل جائے گا. ہوش میں ہو تو دنیا جب کبھی اس قوم مسلم کو بے ہوش کرتی ہے تو آزما کے دیکھتی ہے ایک بار کہ پورا بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے. اور آزمانے کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ تمہیں چاقو چوری مار کر کے نہیں دیکھا جاتا، ایک بار رسول اللہ کی گستاخی کر کے دیکھی جاتی ہے. کسی ظالم کتے کو کھڑا کیا جاتا ہے بھونکنے کے لیے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونکو، اس کو فنڈنگ کی جاتی ہے، اس کو حکومت کی پہرےداری دی جاتی ہے، سب کچھ، اور وہ بھونکتا ہے کہیں بیٹھ کر کے. اور پھر دیکھا جاتا ہے امت محمدیہ کو کہ یہ پوری بے ہوش ہوئی کہ نہیں ہوئی، پوری بے ہوش ہو گئی یا نہیں ہوئی. یہ آزمانے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے ہر دور میں. عربوں کو انہوں نے دیکھا بے ہوش ہو گئے، یہ کہیں کچھ کرنے والے نہیں، اس لیے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ گئے. لیکن فخر ہے مجھے غریب نواز کے اس ہندوستان پر. یہاں پر بھی نشہ میں سالوں سے ہمیں مدہوش تو کیا گیا، اور پھر یہاں پر بھی چیک کرنے کے لیے کچھ پاکھنڈیوں کو کھڑا کیا گیا اور گستاخان رسول کو کھڑا کیا گیا بھونکو محمد عربی کی شان میں. لیکن قسم خدا کی میں نے دیکھا ہندوستان کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کوئی خطہ ایسا نہیں جو حضور کی گستاخی پر سویا ہوا ہو. ہر محلے کا بچہ کھڑا ہوا اور ان کتوں کو بتایا آج بھی غیرت موجود ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور دنیا کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہوش میں ہے؟ یہی رات کے 3 بجے کا مجمع جب کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ،